اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اس سے پہلے واقعہ کربلا کے حوالے سے جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس میں ہم نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے جب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ایک ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان ظاہری اسباب پہ بات کریں گے کہ بہرحال یہ ایک لعنت کا جو توق ہے، یہ واقعہ تو ہونا تھا، لیکن یزید نے اپنے اور اپنے خاندان کے گلے میں یہ لعنت کا توق ڈالا ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں یہ بات شروع کریں گے کہ اس وقت کے جو ظاہری حالات تھے، یہ واقعہ پیش آنے کے جو دنیاوی طور پہ ظاہری اسباب تھے وہ کیا تھے۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ عمومی طور پہ جو ہمارے علماء کرام یا ذاکرین اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کا ذمہ دار یزید کو گردانتے ہیں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید وہ آخری کڑی تھی اور یزید تک آتے ہوئے اس کے اسباب پیدا کیے گئے تھے، اور اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہ ہوگی کہ اس کے شاید اصل مجرمین وہ کوئی اور ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں واقعہ کربلا سے تقریباً کچھ نصف صدی یا ایک صدی پیچھے جانا پڑے گا۔ اس وقت مکہ میں کہ جو قریش کا نظام تھا ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ اس کے دو بڑے قبائل تھے، ایک ہاشمی اور ایک اموی۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ ہاشم اور امیہ بھائی تھے، کچھ میں آتا ہے کہ وہ چچا بھتیجا تھے، اور کچھ میں یہ بھی آتا ہے کہ امیہ بنیادی طور پہ قریش سے نہیں تھا بلکہ یہ طائف سے تھا، اور اس کو ہاشم کے والد بیٹا بنا کے لائے تھے۔ بہرحال جو نسل امیہ سے چلی وہ اموی کہلائے، اور جو ہاشم سے چلی وہ ہاشمی کہلائے۔ اب جو مکے کا اس وقت کا قبل از اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، جو ایک غیر تحریری آپ کہہ لیں، سوشل کانٹریکٹ کہہ لیں، آئین کہہ لیں، اس کے تحت انہوں نے ظاہر ہے مختلف قبائل کی ڈیوٹیاں تھیں۔ کسی کے ذمے خانہ کعبہ کی چابی تھی، کسی کے ذمے جو ان کے داخلی سیکورٹی کے معاملات تھے، کسی قبائل کے ذمے یہ جانوروں کا کنٹرول تھا، لیکن ان میں جو دو بڑے قبائل اور جو سب سے زیادہ طاقتور اور محترم سمجھے جاتے تھے وہ یہی دو تھے، ایک اموی اور ایک ہاشمی۔ جو بنو ہاشم تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور بلکہ ہاشم کو ہاشم اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ عربی زبان میں یہ شوربے میں روٹی کو ڈبو کے پیش کرنے والے، تقسیم کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت جو حج کا سالانہ میلہ ہوتا تھا اس میں حاجیوں کی یہ خدمت کرتے تھے، خانہ کعبہ کے ایک لحاظ سے گدی نشین یا متولی تھے، اور جو تجارتی اور سیاسی کنٹرول تھا وہ تقریباً بنو امیہ کے پاس تھا۔ مثلا جنگوں کی جو ترتیب بنائی جاتی تھی، جو دفاعی معاملات ہوتے تھے، وہ زیادہ تر اموی کنٹرول کرتے تھے۔ یعنی اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو میں اس طرح آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ اس دور کا جو انتظامی اور سیاسی کنٹرول تھا وہ امویوں کے پاس تھا، اور جو مذہبی معاملات تھے وہ بنو ہاشم کے کنٹرول میں تھے، اور یہ ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی ٹسل تو جاری تھی۔ اور یہ بڑی منطق کی بات ہے، میں اس کو اگر سادہ طریقے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو اس دور میں آپ کے سامنے میں ایک مثال رکھتا ہوں کہ آج بھی آپ ایک مجمع کو اکٹھا کر لیں اور ایک مولوی صاحب کو بلا لیں اور ان سے کہیں کہ جی شراب کے بارے میں، تو اس نے کلیئر کٹ ایک واضح بات بتا دینی ہے کہ شریعت میں منع ہے، اور اگر کوئی شراب پیے گا اس کی یہ سزا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سیاسی شخصیت کو بلائیں تو وہ پہلے مجمع میں ایک نظر ڈالے گا، اگر اس کو نظر آیا کہ 2 4 6 وہاں پہ شراب پینے والے 62 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک ڈپلومیٹ سی بات کر دے گا، جی شریعت میں منع تو ہے لیکن کبھی انسان دل کو بہلانے کے لیے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی عوامی سطح پہ کوئی مخالفت ہو۔
اسی وجہ سے آج بھی سیاسی یا جو انتظامی عناصر ہیں اور جو مذہبی حلقے ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی ایک غیر مرئی قسم کی جو ٹسل ہے وہ تو ہے. یہ بالکل آپ تصور کر لیں اس ماحول میں. لیکن اس کی انتہا وہاں پہ پہنچی جب بنو ہاشم کا ایک چشم و چراغ میں فاران کی وادیوں میں کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اور وہ میں پیغام پہنچانے کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں، تو یعنی کہو محمد رسول اللہ. اب جب بنو ہاشم کے ایک فرزند نے یہ دعویٰ پیش کیا، آپ اس وقت مکے کی تاریخ کو پڑھیں تو مختلف لوگوں کو جو کنسرن تھے، جو تحفظات تھے، ان کی نوعیت مختلف تھی. مثال کے طور پہ خالد بن ولید کو یہ معاملہ تھا کہ ہم اپنے بزرگوں کی روایات کو کیوں چھوڑیں. عمر ابن خطاب کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ یہ عورتوں کی شاید زیادہ آزادی کی بات ہو رہی ہے. عمر بن ہشام جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جی یہ غلاموں کو ہمارے برابر کیوں لایا جا رہا ہے. ابو لہب جو حضرت کے چچا تھے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ میرے بھتیجے کی اس بات پہ پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا. اسی لیے آپ جب تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے اندر سچ ایک اختلاف کا لیول ان کی نظر میں اصولی تھا، اس لیے اس میں کوئی گھٹیا پن نہیں نظر آتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہی عرب بدو یا تو لشکر اسلام کے خلاف وہ لڑتے ہوئے مارے گئے جیسے عمر بن ہشام ابو جہل، یا پھر وہ ایک ایک کر کے اسلام کی جھولی میں گرتے گئے. جس پہ یہ پیغام کی حقانیت واضح ہوتی گئی وہ چلے گئے. لیکن اموی وہ واحد خاندان تھا جو ان کے سردار تھا ابو سفیان، وہ ایمان نہیں لائے تھے اور انہوں نے انتہا تک اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ ان کا جو مسئلہ تھا وہ ذاتی نوعیت کا تھا. ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بھائی یہ عورتوں کے حقوق بڑھ رہے ہیں، انسانیت کے درمیان مساوات کا نظام رائج ہو رہا ہے، سود کو ختم کیا جا رہا ہے، یا شراب کے حوالے سے پابندیاں آ رہی ہیں. ان کے درمیان مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مذہب پہ تو بنو ہاشم کی اجارہ داری ہے، خانہ کعبہ کے وہ متولی ہیں. اب اگر ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہماری انتظامی کنٹرول ہے وہ بھی ان کے ہاتھوں چلا جائے گا. اور یہ بڑی منطقی بات تھی کہ جب آپ نے محمد رسول اللہ کہہ دیا تو پھر جب اللہ کا رسول ہے تو سیاسی فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے، تجارتی فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے، فوجی معاملات بھی اسی نے دیکھنے ہیں، سماجی معاملات بھی اسی نے دیکھنے ہیں، کیونکہ اس کا رابطہ تو ڈائریکٹ اللہ سے ہے. یہ پریشانی تھی امویوں کو. اور آپ دیکھ لیں کہ فتح مکہ تک ابو سفیان اور اس کی فیملی نے اسلام قبول نہیں کیا، اور فتح مکہ میں بھی اب ایک جو اقدام حضرت کا تھا اس کو جو ابو سفیان کی فضیلت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی امن ہے. حالانکہ حضرت کا یہ آرڈر اگر آپ مکمل کمپریہنسولی دیکھیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ کسی عورت، کسی ضعیف، کسی بچے، کسی کمزور، کسی معذور پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. جو شخص آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا آپ نے اس کے خلاف بھی نہیں اٹھانا. جو خانہ کعبہ میں چلا جائے، اس دور میں آپ تصور کر سکتے ہیں مکہ کا شہر کتنا زیادہ ہوگا، اس پہ بھی تلوار نہیں اٹھانی. جو اپنے گھر میں رہے اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا اس پہ بھی تلوار نہیں اٹھانی. تو پھر کیا یہ ضرورت تھی کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جاتا ہے وہ اس کو بھی امان ہے، وہ دارالامن قرار دیا. شاید یہ میں اپنا ایک تجزیہ بیان کر رہا ہوں، یہ روایات میں یہ نہیں ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہے. کیا حضرت اپنے اصحاب کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب میں نے مکمل امان دے دیا ہے
تو نوٹ کرو اس کے باوجود بھی وہ کون ہوگا جو ابو سفیان کے گھر جائے گا اور مستقبل میں اس سے بچ کے رہنا ہے۔ پھر یہ بات بھی تاریخ کی مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے، الرحیق المختوم میں لکھا ہوا ہے کہ جب لشکر اسلام کو دیکھ کے جناب عباس بن عبد المطلب نے ابو سفیان سے یہ کہا، بلکہ ابو سفیان نے عباس سے یہ کہا کہ آج تو تمہارے بھتیجے کی بڑی شان ہو گئی ہے، اس کی بادشاہیت ہو گئی ہے، تو جناب عباس نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ رسالت ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا جی اب تو یہی کہا جائے گا، یعنی وہ دل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، یہ ایک نظریہ ضرورت تھا۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا تو امویوں کو جو بغض تھا، ہاں حضرت کی ذات سے تو تھا، لیکن ان کا جو زیادہ بغض تھا وہ جناب ابو طالب کے بارے میں تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابو طالب نے حضرت وسلم کی مدد کی، اس وجہ سے وہ نعوذ باللہ وہ حضرت کامیاب ہوئے۔ حالانکہ ابو لہب نے مخالفت کی تو اس سے کیا فرق، اللہ کا پیغام تھا، اس نے کامیاب ہونا تھا، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ابو طالب بیک پہ کھڑے ہو گئے، پھر جب ابو طالب کھڑے ہو گئے تو حمزہ کھڑے ہو گئے، جعفر کھڑے ہو گئے، عقیل کھڑے ہو گئے، اور پھر جب یہ آگے اولاد ابو طالب میں آیا معاملہ تو پھر تو جس طرح ابو طالب یہ بات نہیں سن رہے تھے قریش والے، اور ابو طالب نے کہا تھا کہ بھتیجے اب بلاؤ اور اب اپنی بات بیان کرو، میں ادھر کھڑا ہوں، میں دیکھوں گا آج کون نہیں سنتا۔ یہ بالکل جب آگے ابو طالب کے بیٹوں تک یہ بات گئی تو پھر انہوں نے جس طرح پروٹیکٹ کیا، اسلام کو کیا، پیغمبر اسلام کو کیا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری شکست کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد کے پیچھے چچا کھڑا ہو گیا اور پھر آگے چچا کی نسل کھڑی ہو گئی۔ اور جب ہاشمیوں کی جہاں تک دلیری کی بات تھی، قوت کی بات تھی، وہ تو سارا عرب جانتا تھا، ان کے سامنے پھر کون کھڑا ہوتا تھا۔ یہ بنیادی بغض تھا، بنیادی طور پہ یہ ان کو رنج تھا، جس کا الٹیمیٹ نتیجہ کربلا کی شکل میں نکلا۔ اور یہ ہم آگے جو اس سلسلے میں معاملات ہوئے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ کس طرح انہوں نے ان چیزوں کو وقت آنے پہ مینج کیا، اور جب مکمل کنٹرول حاصل کیا تو پھر وہ کربلا کی طرف چلے گئے۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حسین اور اصحاب حسین کے خلاف ایکشن ہوا، یہ اصل میں حسین کے خلاف ایکشن نہیں تھا، یہ محمد رسول اللہ کے خلاف ایکشن تھا، اور یہ ابو طالب کے خلاف ایکشن تھا۔ ان ڈیپتھ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ بنو ہاشم کے خلاف انتقام تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مزید اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔